بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ابھی ہم نے دوسری رکعت میں قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی۔ یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان اعمال کی زندگی گزارنے کا عزم کر چکے ہیں اور جو اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جنہیں روح کی زندگی، روح کی دنیا، من کی دنیا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر چکے ہیں۔ یہ آیات یہ رہبری کے لیے ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ پاک جل شانہ نے مومن کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ اس آیت میں 4 صفات ہیں مومن۔ عجیب، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ظاہر میں تو یہی معنی ہے نا کہ تم دیکھو کہ اونٹ کو ہم نے کیسا عجیب و خلقت بنایا، اور واقعی ہے، حقیقت میں بھی یہی معنی ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کے، قدرت کی نشانیاں بتا کے انسان کو نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ میری یہ قدرت کی بنی ہوئی نشانیاں ایسے میں نے نہیں بنائی، ان سب کے پیچھے کوئی حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو سبق حاصل کریں۔ الل الابل، اونٹ کو دیکھو، کیا دیکھیں اونٹ کو؟ 100 اونٹوں کی قطار ہے، اس کی نکیل رسی ایک بچے کے ہاتھ میں دی، سارے چپ کر کے پیچھے جا رہے تابعداری۔ موٹا ناک ہے، موٹے ہونٹ ہیں، گھنگریالے بال ہیں، ایک حبشی غلام ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور اونٹوں پہ سونا جواہر لدا ہوا اور ریشم لدا ہوا۔ اونٹوں نے یہ نہیں کہا ہم قیمتی، ہمارا مال و زر چیزیں قیمتی، پر تیری قیمت نہیں، ہم تیرے پیچھے کیسے چلیں؟ نہ، بس ہمیں چلا دیا ہے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے اور ہم چلتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا حسب، ہمارا نسب، ہماری خاندانیت، ہمارا وقار، ہماری دولت تجھ سے کہیں زیادہ ہے، تو حسب میں، نسب میں، قومیت میں، خاندانیت میں ہم سے چھوٹا ہے۔ نہیں، اونٹ چپکے سے جا رہا، قطار اندر قطار جا رہا۔ اس نے اونٹ کو کھانا دیا یا نہیں دیا، چپ کر کے جا رہا۔ اونٹ اپنے اندر 8 دن کی غذا، 8 دن کی غذا اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے پانی میں، لیکن جا رہا چپ کر کے۔ یہ ہے کہ اونٹ کو دیکھو ہم نے اس کو کیسے بنایا، تابعداری میں، غلامی میں، مزاج کے اندر مان کے چلنے میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ابھی میں سن رہا تھا، مولانا نے پڑھی دوسری رکعت میں، میں ایک دم میرا ذہن کہاں چلا گیا اور میں کیا سوچنا شروع ہو گیا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ آیت میرے لیے ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ میں ہاتھ تو نے دے دیا، پھر تیرے لیے اونٹ مثال بن گیا ہے، اونٹ مثال بن گیا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کے چل، اونٹ مثال بن گیا کہ ہم نے اونٹ کو بنایا ہی کیسے ہے۔ ایک تو اس کی خلقت عجیب ہے، یعنی اس کا بناوٹ عجیب ہے،
عجیب و غریب نظام ہے. پھر اس کے مزاج کے اندر کی یہ چیزیں، یہ خوبیاں، بچہ ہے نکیل پکڑ کے چل رہا، اس نے یہ نہیں کہا تو کون ہے، غلام ہے اور بدصورت شخص ہے اور فقیر شخص ہے، اس کا کوئی حس نسل کا کوئی پیچھے پتہ ہی نہیں ہے کون تھا، کہاں سے بکتا بکاتا آیا، رلتا رلاتا آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں. اونٹ ایک زندگی کی مثال ہے. راہ سلوک، راہ طریقت، راہ شریعت، راہ معرفت پہ چلنے والوں کے لیے اونٹ ایک مثال ہے. جتنا سامان لا دیں وہ چل رہا، کانٹے دار درخت کے سامنے کھڑا کر دیں اسی سے کھا کے اپنا گزارا کر رہا. اعلی گھاس نہیں مانگتا، اعلی خوراک نہیں مانگتا، جو ملا ٹھیک ہے، جو میسر وہی مؤثر، جو میسر وہی مؤثر، وہ ٹھیک ہے، اسی سے گزارا کریں گے. یہ سفر میں راہ چلتے لوگوں کے لیے یہ مثال ہے، راہ چلتی انسانیت کے لیے یہ مثال ہے، راہ چلتی زندگی کے لیے یہ مثال ہے. جو کچھ عزم لے کر چلے ہیں انہیں زندگی کا یہ ایک سبق ہے جو اونٹ دے رہا، یہ ایک سبق ہے اور اس سے سبق حاصل کریں اور چلنا آسان ہو جائے گا. زندگی کے قدم اٹھانے بالکل آسان ہوں گے. ورنہ کہے گا میں چل رہا، مجھے غذا کیسے دے رہا، تو مجھے کھانا کیسے دے رہا، اور مجھے اتنے دنوں سے کھانا نہیں دیا، اتنے وقت سے کھانا نہیں دیا. وہ ایک قاضی صاحب تھے صحرا میں، قاضی اللہ رکھا، مجھے کہنے لگے میں اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا جب سرحدیں آپس میں بٹی نہیں تھی 47 سے پہلے، اونٹ چل پڑتا تھا خود اور رات کو میں اونٹ پہ سو جاتا تھا. صبح اونٹ مجھے جیسلمیر پہنچا دیتا تھا. اسے راستوں کا پتہ تھا، صحراؤں کے اندر کوئی راستے نہیں، کچھ نہیں، بس پہنچا دیتا تھا. اب جب آندھی آتی ہے نا، اونٹ کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی 2 پتلیاں ہوتی ہیں، ایک پتلی اوپر چڑھا لیتا ہے، ریت بھی نہیں جاتی نظر بھی آتا ہے، اپنے پر ایک ڈھکنا چڑھا لیتا ہے، اینک چڑھا لیتا ہے، اپنی خود بنی بنائی اللہ نے دی ہے. بغولے اٹھتے ہیں آندھیوں کے، ریت ہی ریت ہوتی ہے، اس میں یہ گم نہیں کرتا راستہ اپنا. اس کی ایک صفت ہے. اپنے سفر کو رواں رکھتا ہے، سفر میں کنیڑتا نہیں ہے، یہ تو میرے چلنے کی راہ نہیں ہے، یہ تو کچھ پانی کھانا نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو شریعت کی راہوں میں، طریقت کی راہوں میں، سلوک کی راہوں میں کھانے کو مقصد بنا کے چلتے ہیں اور پینے کو مقصد بنا کے چلتے ہیں اور کھانے پینے پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرے لیے تو کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی اور میرے لیے یہ سامان ہے، وہ کبھی نہیں چل سکتے. وہ زندگی کے لمبے سفر، زندگی کی بڑی بڑی راہیں کبھی طے نہیں کر سکتے. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. وہ بڑے سفر طے نہیں کر پاتے، طریقت کے، روحانیت کے بڑے عزم وہ طے نہیں کر پاتے. اونٹ سے سیکھ یہ زندگی کا سفر، اونٹ سے سیکھ ان راہوں کا سفر کہ وہ تجھے کیا منزل دے رہا اور کیا سفر دے رہا. اور اگلی چیز ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جب تو چل پڑا پھر حوصلے آسمانوں سے بڑے رکھ. زندگی کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، ٹھوکریں تیرے حوصلوں کو نیچے نہ گرا سکے.
तेरे आज़म को ना तोड़ सकें, तेरी जरूरत को ना मोड़ सकें। आसमानों से ऊंचे हौसले रख। कभी बच्चे का मसला, कभी घर का मसला, कभी जिंदगी का कोई मोड़ तुझे कमजोर न कर सके, बुज़दिली न दे, बल्कि सदा एक अनोखे अज़्म के साथ और अनोखी कुव्वत के साथ और अनोखी ताकत के साथ इन राहों को तय करता चला जा। दुनिया की कोई कुव्वत भी आए, वो तुझे गिराना चाहे, पर तेरे हौसले इतने ऊंचे हों जो कि आसमानों को वहां कोई छू नहीं सकता और नाकाम हो जाए। बड़ी बड़ी लालचें और बड़ी बड़ी चीजें कि तुझे ये देते हैं, हां, कि मक्का की सबसे खूबसूरत औरत आपके निकाह में देते हैं, आपको हुकूमत चाहिए देते हैं, तख्त चाहिए देते हैं। ये मेरे आका के लिए उस वक्त ये चीजें आईं जब डटे थे और जमे थे। कहते आप ये छोड़ दें, हमारे बुतों के बारे में ये कहना छोड़ दें, आपको औरत चाहिए मिलेगी, तख्त चाहिए मिलेगा, बख्त चाहिए मिलेगा, हम आपको अपना सरदार मान लेते हैं सारे, लेकिन ये छोड़ दें। पर वो आसमानों से ऊंचे हौसले, वैलस्समाई कैफ रुफ़िअत, वो कैसे जिंदगी के निजाम को बदलवा सकते हैं, वो कैसे राहों से हटा सकते हैं। वो तो मुतय्यन राहें थी जो मोमिन की होती हैं। उसके सामने कोई दुनिया का फैशन, कोई दुनिया की नई से नई ब्रांड और दुनिया का नई से नई हवाएं आए, चलती आए, चलती रहेंगी। हवाएं आएंगी, चलेंगी, उड़ के खुद ब खुद चली जाएंगी, मुझे अपनी मंजिल से नहीं हटा सकेंगे। वैलल जिबाल कैफ़ नुसिबत, हमने पहाड़ों को देखा नहीं तूने कैसे गाड़ दिया। दरख्त से पूछा, बड़ी बड़ी आंधी आती हैं तो टूट जाता है और पहाड़ वहीं खड़ा रहता है। वजह बताऊं? जागते हो को बताऊंगा, सोतों को नहीं बताऊंगा। मेरे सामने बंदे बैठ के सोते हैं एहतमाम से और बड़ी तकलीफ आती है, बहुत तकलीफ पहुंचती है मुझे। यकीन जानिए, ये आंखें बर्तन होती हैं, इनसे बहुत कुछ जाता है, इनसे बहुत कुछ जाता है, इनसे बहुत। और एक बात याद रखिएगा, जो फजर के बाद मिलता है वो इशा के बाद नहीं मिलता। ये फजर का वक्त बर्तन का होता है पुर होने का, इशा के वक्त तो खाली हो जाता है। ये वक्त होता है फजर का जिसमें बर्तन में मिलता है और सारा दिन बंदा उसी बर्तन के साथ चलता है। जैसे किसी कशकोल में फजर के वक्त कोई डाल दिया जाए, फिर सारा दिन उसमें से खाता रहेगा, अपनी जरूरत पूरी करता रहेगा। फजर का वक्त, फजर का दर्स, फजर का जिक्र, फजर का बयान और फजर के ये बोल सारा दिन काम आएंगे। अगर इसमें बंदा सो गया तो सारा दिन अपने बर्तन को खाली पाएगा। जितनी मेहनतें कर ले। इस फजर के वक्त में अपने आप को चौकन्ना करके बैठे। जिस हालत में महसूस करें कि नींद मुझे नहीं आएगी, वही हालत अख्तियार करें बैठने की। जिस हालत में महसूस करें कि अगर इस हालत में बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, वो हालत अख्तियार करें। बाज ऐसे दोस्त हैं कुर्बानी से आते हैं, आके सो जाते हैं, मुझे दुख ना पहुंचे उनका। यही सोना था तो फिर घर आपके लिए बेहतर था, सोना ही था तो घर बेहतर था। यहां अगर सोने के लिए आए हैं और उस घड़ी में सोने के लिए आए हैं जिस घड़ी में झोलियां भर भर के मिले, उस घड़ी में आके सो जाए, तो मुझे दुख होता है बाजों का। बार बार कहते हुए दुख होता है।
اس طرح ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو کہا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، کسی اوٹ میں بیٹھا کر، تو مجبور ہے، تو میں ہی مجبور ہوں۔ تیسری چیز جو اللہ پاک جل شانہ نے بیان کیا وہ پہاڑ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب جھک جاتا ہوں میں، جہاں کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ میرے اندر لاکھوں خوبیاں ہیں، درخت کہتا ہے میں چھاؤں دیتا ہوں، میں سایہ دیتا ہوں، میں پتے دیتا ہوں، میں ہوائیں فضائیں دیتا ہوں، میں آکسیجن دیتا ہوں، پر مجھ سے ایک خامی ہے، جہاں کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا دیش ویسا دیش، ویسی بولی بول، ویسا ہو جاؤ، ویسا ہو جاؤ۔ انہوں نے دین میں سختی نہیں ہے، تم نے دین کو مشکل بنایا ہو۔ میں نے کہا کون سا کہتے ہیں، کون کہتا ہے دین میں سختی نہیں ہے؟ دین میں پابندی ہے، سختی نہیں ہے۔ کہا کہ بس مجھے اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے، درخت کہنے لگا اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے کہ جدھر کی ہوا آتی ہے ادھر اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہوں، اور پہاڑ کہتا ہے نہیں میں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں درخت کی مثال نہیں دی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑ کو ایسے نصب کیا ہے تو دیکھتا نہیں ہے؟ بڑے سیلاب، بڑی ہوائیں، بڑی فضائیں، بڑے طوفان اٹھیں، تہلکہ مچا دیں، ہر چیز کو ہلا دیں، ہر چیز کو جلا دیں، ہر چیز کو ملا دیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ ویسے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ مومن پہاڑ سے زیادہ استقامت رکھنے والا ہے۔ کبھی گھر سے طوفان اٹھیں گے، کبھی اندر سے من کے طوفان اٹھیں گے، کبھی چاہتوں کے طوفان اٹھیں گے، کبھی شہوتوں کے طوفان اٹھیں گے، کبھی خواہشوں کے طوفان اٹھیں گے، کبھی مزاجوں کے، کبھی ماحول کے، کبھی معاشرے کے، کبھی رواجوں کے، اٹھیں گے اٹھیں گے، لیکن ایک جگہ پہ ڈٹا رہا، ثم استقام، بس استقامت کو اختیار کیا۔ اور اس استقامت کی برکت پھر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ میں باقی رہتا ہے اور اپنی چوٹیوں کو سر بلند کر کے ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھ مومن اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کا سب کچھ لٹ جائے لیکن عزم اور یقین وہ نہیں ختم ہوتا۔ اگر سفر کے لیے، منزل کے لیے قدم اٹھائے ہیں، پھر ساری دنیا کا سارا نظام تیرے مخالف ہو جائے اور تو سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور آقا مدینے والے کا عشق اور محبت میرے ساتھ ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور آخر میں ساری چیزیں اللہ نے بیان کی۔ میں حیران ہوں، ترتیب قرآنی بھی عجیب ہے۔ اللہ نے زمین کو آخر میں بیان کیا، کیوں؟ اونٹ کی مثال دی، آسمانوں کی مثال دی اور پہاڑوں کی مثال دی۔ ساری مثالیں دینے کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین کی مثال اس لیے دی کہ ساری چیزیں آ کے نہ تیرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، بس مٹی بن جانا۔ کن فی الدنیا غریب، کن فی الدنیا غریب، مسافر پردیسی کی طرح زندگی، مٹی بن جانا۔ زمین کو نہیں دیکھتا، کوئی اس میں کھونٹا گاڑے، کوئی مٹی کو جلائے، وہ مٹی کو اٹھائے، کوئی اس پہ تھوک پھینکے۔ مٹی نے آج تک شکوہ نہیں کیا، سب کو اپنے سینے میں لے لیتی ہے، سب کچھ سینے میں لے لیتی ہے اور سینے میں لے کے سب کو ہضم کر جاتی ہے، سب کچھ ہضم کر۔ ایک تو مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ کہ یہ چیزیں تیرے اتنے بڑے عزم اور اتنی بڑی چیزیں کو تیرے اندر یہ پیدا نہ کر دیں کہ میں کچھ ہوں۔ جب عبادت والا
غیر عبادت والے کے بارے میں نفرت شروع کر دے یا حقارت کرے یا ہلکی سی بھی نظر دیکھے، میری تو داڑھی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، میں نے تو یہ لباس پہنا ہوا، اس نے کیسا پہنا ہوا ہے، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، اس تو نماز ہی نہیں پڑھتا، میں نے فرض اتنے خشوع سے پڑھا، اس کی نماز کا دھیان ہی نہیں ہے. جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ ترقی کی راہیں ختم کر چکا ہے، اب اس کو ریورس گیئر لگ گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہا. ہاں، خود بینی اور بدبینی، خود بینی اپنے آپ کو دیکھ رہا میں ہوں، اور بدبینی دوسروں کو نیچا دیکھ رہا. اس لیے اللہ پاک نے بیان کیا، دیکھ یہ سارے تیرے لیے تمغے ہیں اور تو نے یہ بننا ہے، اور یہ بن کے نا پھر آخری جو تجھے ملنا ہے وہ یہ ہے، مٹی ہے، ہونا ہے تمہیں خاک، یہ سب خاک سمجھنا، ہونا ہے تمہیں خاک، یہ سب خاک سمجھنا. کہ تیرے پاس مٹی کی زندگی موجود ہے اور مٹی کی مثالیں موجود ہیں. اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں پوسٹ مارٹم کے شعبے سے ہوں. میں نے کہا کچھ سناؤ. کہنے لگا ہم قبر کشائیاں کرتے ہیں، عجیب و غریب منظر نظر آتے ہیں. میں کہا کچھ سناؤ. کہنے لگے ایک قبر کشائی تھی تو اس میں دیکھا کہ بس 2-2.5 سال کے بعد ایک ہڈیاں ہی پڑی تھی، کچھ نہیں تھا. ایک قبر کو کھولا تو دیکھا کہ اوپر والا دڑ سارا ختم ہے، نیچے والا دڑ بالکل ایسے پڑا ہے کہ ابھی تازہ ہے. عجیب بات. کہنے لگا ہر قبر کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر قبر کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بعض کوئی قتل، کوئی حادثات، کوئی واقعات ہیں کہ ہمیں قبر کشائی کے لیے جانا پڑتا ہے. اگر موت نہ ہوتی نا، یہ مٹی بننا نہ ہوتا تو ہمارے تو معاشرے میں بوڑھے لوگوں کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے، معاشرے میں جینا دوبھر ہو جاتا. یہ بوڑھا ہے آج سے 200 سال پہلے والا، یہ بوڑھا ہے 1000 سال پہلے والا، یہ بوڑھا ہے 5000 سال پہلے والا. تو بوڑھوں کے لاشوں کے لاشیں ہوتے، زندہ لاشیں ہوتی، اور کوئی پل ایسا نہ ہوتا، کوئی قدم ایسا نہ ہوتا جہاں انسان جو ہے کوئی قدم رکھ سکتا. ہر جگہ یہی کچھ ہوتا. موت پردہ ہے، موت عافیت ہے، اور مرنے سے پہلے مر جانا جس کو مٹی کہتے ہیں یہ نعمت ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، یہ اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے، مسنون دعا. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے کہ اللہ مجھے اپنے نظر میں ذلیل کر دے، چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دینا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا، اپنی نظروں میں ذلیل کر دے مجھے. اگر اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا، اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا تو میرا کام بن جائے گا. اگر میں اپنی نظروں میں ہو گیا کہ میں کچھ ہوں، میرا نقصان ہوگا. یہ مسندوں پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ جن کی طرف ہاتھ بڑھیں مسافے کے لیے، ان کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. میں اس دن بھی بیان کر رہا تھا، بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، یہ بہت خطرے میں ہوتے ہیں. یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے، اللہ مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دے، میں سمجھوں اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اس کو تو فضل باری سمجھ، اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے.
مٹی کا ساتھ ہے اور مٹی کی زندگی ہے. چلتے ہوئے کہیں یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے. میں نے بڑا لمبا سفر طے کر لیا, بڑی لمبی عبادتیں, تلاوتیں, ذکر, اور کسی کے لیے دل میں حقارت نہ پیدا ہو جائے. اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے, السلام علیکم, اپوائنٹمنٹ لی. کیسے آئے؟ اسپیشل آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں. خالص دنیا دار آدمی لیکن خالص مخلص آدمی. آپ کہیں گے دونوں باتیں عجیب کر رہا ہوں. خالص دنیا دار آدمی, دنیا داری کے سارے راز و رموز جانے اور خوب جانے کہ کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کس کو کیسے چلانا ہے, کس طرح. لیکن خالص مخلص آدمی, اور خود اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے سینے میں کون سے موتی ہیں. وہ کسی جوہری نے دیکھا, انہیں کہ موتی تو لاجواب ہے. خالص دنیا دار اور خالص مخلص آدمی, خالص اور مخلص. اب جوہری نے کہا یہ ہیرا اگر تراشا جائے تو بڑے کام کا ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو تو یہ مٹی. ہاں میں نے انہیں فون کیا, میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ بیعت ہونے کے بعد کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے, اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا, مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا, جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خود انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ہے کیا, کتنے جوہر, کتنے خزینے, کتنے دفینے اور کتنے موتی پڑے ہیں, خود انہیں پتہ نہیں ہوتا. وہ جوہری کی نظر ہوتی ہے, دیکھ لیتی ہے. نظام الدین اولیاء, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایسے دیکھا تھا حضرت امیر خسرو کو. دنیا دار آدمی تھے, بادشاہوں کے ہاں, شہنشاہوں کے ہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. شہنشاہانہ زندگی تھی, بادشاہانہ زندگی تھی. ایسے دیکھا تھا اور دیکھ کے پھر توجہ دی تھی. اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وہ ہے, پھر وہ جوہر بنے, وہ موتی بنے کہ اس وقت کی سلطنتیں اور حکومتیں حیران تھے. وہ موتی, وہ نکھار پیدا ہوا. کسی بندے کو اس کا شعبہ نہیں چھڑوانا, کوئی ملنگ نہیں بنانا, جنگلوں میں نہیں نکلوانا, اس کا شعبہ نہیں چھڑوانا, شعبے میں رہتے ہوئے اس کو موتی بنانا ہے. اور وہ موتی اس کے اندر ہوتے ہیں, بس صرف ان کو باہر نکال کے سجانا ہے. یہ کسی فقیر کا کام ہوتا ہے اگر بندہ اپنے آپ کو فقیر کے حوالے کر دے اور پورا حوالے کرے. یہ ہے کہ زمین تیرے سامنے ہے اور زمین بن جا, مٹی بن جا, پا جائے گا. اور اگر تو زمین نہ بنا پھر تین چیزیں تجھے ملی ہیں, ابلی کیف خلقت وإلى السماء کیف رفعت وإلى الجبال کیف نصبت. پتھر اور آسمان اور یہ چیزیں, پھر تیرے اندر کہیں تکبر, غرور, نخوت, عجب پیدا نہ ہو جائے. اگر تجھے لوگ کہتے رہے متکبر ہے, مغرور ہے, اور تو نہیں ہے, لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا. اگر تو ہے اور لوگ تجھے عاجز کہتے رہیں تو تیرا خود گھاٹا ہے. لوگ تجھے عاجز کہتے رہیں, بڑا متواضع آدمی ہے. حضرت شیخ الحدیث نے کتاب لکھی ام الابراز, لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت متواضع لیکن اندر کے بہت متکبر, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں متواضع بظاہر نظر نہیں آتے لیکن اندر کے نہایت متواضع ہوتے ہیں, جھکے ہوئے, مٹے ہوئے, مٹی ہو چکے ہوتے ہیں. موتو قبل ان تموت, مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ سبق ہے میرے آپ کے لیے, راہ چلتے مسافر اور پردیسی کے لیے. لمبا سفر ہونا تو ہدایات دی جاتی ہیں, دیکھو سفر میں یہ آئے گا, یہ آئے گا, یہ آئے گا. ان سفروں کے اندر چلنا ہے, خیال کرنا یہ سفروں میں یہ چیزیں, یہ منزلیں آئیں گی. جب یہ منزلیں آئیں گی بڑی احتیاط سے چلنا. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو احتیاط سفر کی بھی عطا فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے.
ہم یہاں وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے یہ سفر کا ایک انداز ہے، یہ سفر کے راہوں کی قدم قدم پہ ہدایات ہیں، قدم قدم پہ ہمیں دائیں بائیں چیزیں اگر آئیں تو ہو ہدایت سامنے ہو کہ یہ آئے تو یہ پھر ہوگا، یہ آئے تو پھر اونٹ کو دیکھ لیں، پھر پہاڑوں کو دیکھ لیں، اور کوئی اور مسئلہ ہے تو آسمانوں کو دیکھ لیں، اور پھر یہ مسئلہ ہے تو پھر مٹی اور زمین کو دیکھ لیں۔ سفر تیرے لیے آسان ہو جائے گا، پھر تو نکلتا جائے گا ان جھنجھٹوں سے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ اللہ سدا بہاریں عطا فرمائے، اللہ خاروں سے بچائے، روحانی اور جسمانی خار بڑے مشکل ہیں، بس تو بچائے جا تو بتائے جا۔ اب بیٹھ کے اس کا ذکر کریں گے ایک یقین کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، اللہ جل شانہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ اللہ کا ذکر ہوگا اور دھیان کس کا ہوگا؟ اللہ جل شانہ کا دھیان، اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کی ذات کا تعارف اور اللہ کے نام کا درد ہوگا۔ اس کیفیت کے ساتھ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر مراقبہ ہوگا۔ مراقبے میں یہی تصور ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ بس اس تصور کے ساتھ پہلے کیفیت ہی ہوگی، بنے گا ہی نہیں یہ کیا ہے، لیکن انفرادی لمحوں میں جب آپ اس پہ بیٹھ کے مشق کریں گے پھر یہ کیفیت حقیقت اختیار کر جائے گی، اور پھر حقیقت ایسی حقیقت بن جائے گی کہ بس اس حقیقت میں حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ مشق کریں اس کی، مراقبے کی، اور مسلسل مشق کریں، مسلسل مشق، ذکر کی مشق، مراقبے کی مشق، اپنی تنہائیوں میں، انفرادی زندگی میں روز 10 منٹ 5 منٹ اس کو دیا کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔